سلطان الہند اور جنات کا کلمہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو اس ہستی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہند کا سلطان بنا کر بھیجا ہے۔ جب میرے خواجہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے تو وہ دور باطل کی طاقتوں کا دور تھا۔ رائے پتھورا کی حکومت تھی اور اسے اپنے جادوگروں پر بڑا ناز تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جس فقیر نے آنا ساگر کے کنارے مسلح بچھایا ہے اس کے پاس وہ روحانی طاقت ہے جو سیدھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے ملی ہے۔ باطل کی سازشیں اور جادو کا حملہ۔ رائے پتھورا نے جب دیکھا کہ لوگ تیزی سے اسلام کی رفتار میں شامل ہو رہے ہیں، لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں، تو وہ ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میرا تخت مٹی میں مل جائے گا۔ اس نے جادوگروں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو یہاں سے نکالو۔ کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی آنا ساگر کا پانی بند کیا گیا، لیکن میرے خواجہ نے ایک پیالے میں پورا سمندر سمیٹ کر دکھا دیا کہ اللہ کے ولی کی مٹھی میں قدرت کے اشارے ہوتے ہیں۔ جب ساری چالیں ناکام ہو گئیں تو اس نے شادی دیو نام کے ایک طاقتور جنات کو بلایا۔ میرے عزیزوں، یہ وہ جنات تھا جس سے پورے اجمیر کے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ جنات جب زمین پر چلتا تھا تو دھمک محسوس ہوتی تھی، لوگ اسے اپنا دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ رائے پتھورا نے اس سے کہا، اے شادی دیو، اس فقیر نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، اسے اجمیر سے باہر نکالو۔ وہ جنات بڑے گھمنڈ کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اے فقیر، ابھی کے ابھی اجمیر چھوڑ دے ورنہ میں تجھے مٹا دوں گا۔ میرے خواجہ جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، انہوں نے مسکرا کر فرمایا، او نادان، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے کر بھیجا ہے، اور یاد رکھ، میں تو کیا، میری روح بھی اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ اب قیامت تک کے لیے یہ ہند میری امانت ہے۔ جب اس جنات نے دیکھا کہ یہ فقیر تو موت سے بھی نہیں ڈرتا تو وہ سہم گیا۔ تب میرے خواجہ نے فرمایا، شادی دیو، تو لوگوں کا خدا بن کر بیٹھا ہے، لیکن تیرا اپنا دل سکون سے خالی ہے۔ تو نے پتھر کی ایک مورت بنا رکھی ہے، تو رات کے اندھیرے میں اس کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مجھ سے بات کر، لیکن وہ پتھر آج تک نہیں بولا، ہے نا یہی سچ؟ جنات کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، حضور، آپ میرے دل کا حال کیسے جانتے ہیں؟ میرے خواجہ نے فرمایا، جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے کائنات کے راز کھول دیتا ہے۔ سن، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو وہ پتھر بھی بولے گا اور تیری مراد بھی پوری ہوگی۔ جنات ترنت خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ خواجہ صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، وہ دوڑتا ہوا اپنے اس بت کے پاس گیا، اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے، وہ پتھر کا بت پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ شادی دیو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج سے تیرا نام شادی دیو نہیں بلکہ شادی خوش رہنے والا ہے، تو اب سے دین کا خادم ہے۔ خلاصہ بیان، میرے بھائیوں، یہ ہے میرے خواجہ کی شان۔ انہوں نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنات کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پر لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ میرے سلطان الہند ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی ایسی ہی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔